کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کا گردن کا درد، پیٹھ میں جکڑن یا سر میں دن کے آخر میں شدید تھکن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کوئی معمولی درد نہیں، یہ آپ کے جدید طرز زندگی کا خاموش انتباہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جسے آج کی نسل اکثر انداز کر دیتی ہے، لیکن یہ جسم اور دماغ دونوں کو چھو سکتا ہے۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں فون پوسٹر سنڈروم۔ اس کی علامات میں گردن میں جکڑن اور درد، کندھے اور پیٹھ کا اوپر والا حصہ سخت ہونا، ہاتھوں یا بازو میں سنسناہٹ، سر درد، تھکن اور نیند میں کمی۔ یہ علامات ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بس تھوڑی سی تو ہے، تھوڑی سی تو پریشانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی پر دن بھر جھکی ہوئی حالت اعصابی راستوں کو دبا دیتی ہے، خون کی روانی متاثر کر دیتی ہے اور دماغی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس کا شکار ہیں۔ دن میں موبائل فون پر 4 سے 6 گھنٹے صرف سکرولنگ، ورک، ای میل، آن لائن میٹنگز، سوشل میڈیا کا دباؤ، دوستوں کی تصاویر اور غیر حقیقی معیار، یہ سب ہمارے اعصاب پر اضافی دباؤ ڈالتے ہیں۔ نوجوان ذہن میں یہ تصور بنتا ہے کہ اگر میں بر وقت فعال نہ ہوں، ہر پوسٹ کا جواب نہ دوں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ ذہنی دباؤ جسمانی دباؤ میں بدلتا ہے اور یہی ٹیکنیک کا پہلا میرے پاس ایک مریض آیا، نوجوان مریض، دن میں 10 سے 12 گھنٹے موبائل اور لیپ ٹاپ پر کام، رات کو نیند کم اور صبح بھی تھکن۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ہر وقت خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں، لیکن سب کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب میں نے چیک کیا، معلوم ہوا گردن کے اعصاب دب گئے تھے، کندھے سخت تھے اور دماغی توانائی بہت کم تھی۔ کیا یہ صرف موبائل کے لیے ہوا؟ نہیں، یہ صرف موبائل یا پوسٹر کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ زندگی کے تیز رفتار دباؤ کا مجموعہ تھا۔ اگر آپ یا آپ کا گھر کا قریبی فرد اس کیفے سے گزر رہا ہے تو طنز، مذاق یا بے رخی یہ مسئلہ بڑھا دیتی ہے۔ حوصلہ، مدد اور سمجھداری یہ پہلا علاج ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف جسمانی نہیں، اعصابی، ذہنی اور جذباتی بھی ہے۔ پوسٹر کی درستی، موبائل یا لیپ ٹاپ کی سکرین آنکھ کی سطح پر رکھیں، کمر سیدھی، کندھے ڈھیلے، وقفہ لیں، ہر 30 منٹ کے بعد تھوڑی سی واک کر لیں، گردن، کندھے اور پیٹھ کے ہلکے ہلکے اسٹریچ لگائیں۔ نیند اور آرام، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند لیں۔ موبائل بیڈ پر استعمال نہ کریں، سوشل میڈیا کا محدود استعمال کریں، غیر ضروری سکرولنگ بند کر دیں۔ جب انسان مسلسل مصنوعی دنیا کی نقل کرتا ہے تو جسم اور دماغ حقیقت کا وزن برداشت نہیں کر پاتے۔ یہی ٹیکنیک کی اصل کہانی ہے۔ ہمیں حقیقت کے ساتھ جینا ہے، مصنوعی معیار کے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو خاموش اختیار بالکل نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بڑے اثر ڈالتی ہیں۔ درست رہنمائی سے صحت اور توانائی واپس آ سکتی ہے۔ اس سارے مسائل کا حل میرے ڈسکرپشن میں ایک ہومیوپیتھک طریقے علاج اور اس کے بعد میڈیسن سب ڈسکرپشن میں ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسیب، آپ کے ساتھ ہر قدم پر رہنمائی۔